تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر راعی سے اس کی رعایت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر راعی سے اس کی رعایت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رعایا کے متعلق اتنا خوف زدہ ہوا کرتے تھے کہ ان کا احوال سنیے ذرا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رات کے عالم میں گشت کیا کرتے تھے خلافت کے زمانے میں شہروں میں، کہ میں دیکھوں کہ میرے قوم کے احوال کیا ہے۔ ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے شہر سے، آپ نے دیکھا کہ ایک گھر ہے جس میں بوڑھی خاتون رہتی ہے جو آنکھوں سے نبینا تھی۔ دیکھتے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب فاروق اعظم اس گھر میں داخل ہو رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر چھپ کر دیکھنے لگے کہ اندر جا کر کرتے کیا ہے۔ پتہ چلا کہ فاروق اعظم اس گھر کی صفائی ستھرائی اور سارا کام کاج کر رہے ہیں، سارا کام کاج۔ اب فاروق اعظم کی شان دیکھیے اور بوڑھی خاتون کا گھر دیکھیے۔ اب اس کے گھر کا سارا کام کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر دل ہی دل میں سوچتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ ذمہ داری تو رب تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے، یہ حق تو میرا بنتا کہ یہ کام میں کروں، کیونکہ رعایا جو میری ہے نا، یہ ذمہ داری تو میری ہے۔ کل سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹائم سے تھوڑا وقت پہلے آ گئے جس ٹائم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا کرتے تھے۔ اس بوڑھی گھر کے خاتون کے گھر پہنچتے ہیں، وہاں پہنچ کر اس کے گھر کا سارا کام کرتے ہیں۔ جب سارا کام کر لیتے ہیں اور کام کاج کر کے چلے جاتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم آتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر کو تو سارا کام کاج پہلے سے ہو چکا ہوتا ہے۔ فاروق اعظم حیران ہو جاتے کہ پتہ نہیں کس کو معلوم ہو گیا یا ایسا کس نے کیا ہوگا۔ خیر، کہتے ہیں کہ کل جب اگلی رات آتی ہے تو فاروق اعظم جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کل کی طرح آج بھی سارا کام کاج ہوا پڑا ہے۔ آپ فرماتے کیوں نہ کہ اگلی رات میں تھوڑا ٹائم زیادہ پہلے آؤں گا۔ جب پہلے جاتے ہیں تو پچھلی رات کی طرح کام کاج ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ 3-4 راتیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے رہے، حتیٰ کہ ایک رات کہنے لگے کہ میں آج ساری رات جاگوں گا، ساری رات، کہ دیکھتا ہوں کہ میری نیکی مجھ سے کس نے چھینی ہے۔ اب نیکی کا جذبہ دیکھیے نا، ساری رات تہجد کے لیے نہیں جاگ رہے، نماز کے لیے نہیں جاگ رہے، نیکی کے حرص نے جگائے رکھا۔ فاروق اعظم نیکی کے حرص کے لیے جاگ رہے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں میری نیکی کو، میرے اجر کو مجھ سے کس نے چھینا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ کے دیکھنے لگے۔ دیکھتے ہیں کہ ایک اپنا حجاب پوش کوئی شخص آتا ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے چہرہ مبارک پر کپڑا اوڑھ رکھا ہے۔ اب فاروق اعظم کو پتہ نہیں کہ یہ آنے والا کون ہے، بس دیکھتے کہ ایک شخص ہے جس کے چہرے پر حجاب ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے۔ اب فاروق اعظم چھپ چھپ کے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، وہ سارا کام کرتا ہے گھر کا، سارا کام کرتا ہے گھر کا۔ جب کام کاج کر کے دروازے سے نکلتا ہے، فاروق اعظم نے پکڑ لیا، پکڑ کر کہنے لگے اے اللہ کے بندے اپنا چہرہ تو دکھاتا جا، اپنا چہرہ تو دکھاتا جا، تو ہے کون؟ جب کپڑا چہرے سے ہٹایا پتہ چلا کہ وقت کے خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر ہے، سیدنا صدیق اکبر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے ابو بکر صدیق، یہاں بھی تو جیت گیا ہے، ہر وقت پہ تو جیتا، اب یہاں بھی تو جیت گیا ہے۔ تو بتا کہ آپ بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا کہ اس کے گھر کی صفائی ستھرائی کرنی ہوتی ہے؟
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے فاروق، اے عمر فاروق، یہ ذمہ داری آپ کی نہیں، رب تعالیٰ نے مجھے عطا فرما رکھی ہے، کیونکہ خلیفہ وقت میں ہوں، خلیفہ وقت میں ہوں۔ یارو یہ ہے ان لوگوں کا احوال جو اپنی خلافت میں اپنی ذمہ داریاں نبھایا کرتے تھے۔ اپنی خلافت کس طرح نبھایا کرتے، اپنی ذمہ داری کس طرح انجام دیتے تھے۔ یاد رکھیے گا، یہ واقعہ ہے، صاحب کنز الامال نے اپنی کتاب کنز الامال میں اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ تو محترم المقام، اب حاکم چاہے جتنا بڑا ہو، پوری سلطنت کا حاکم ہو یا ایک گھر کا حاکم ہو یا کسی ادارے کا حاکم ہو، حاکم حاکم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہر حاکم سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن، چاہے وہ گھر کا ہے یا ملک کا ہے یا کسی خاص ادارے کا ہے، ہر ایک آدمی سے پوچھا جائے گا۔ سو حاکم صرف حکم چلانے کے لیے نہیں ہوتا یا پیسہ بٹورنے کے لیے نہیں ہوتا، جمع پونجی اپنے ہاں جمع کرنے کے لیے نہیں ہوتا، اپنا حکم نافذ کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ حاکم اپنے ماتحت لوگوں کی تمام ذمہ داریاں پوری کرنے کے بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ اپنے ماتحت تمام لوگوں کی تمام تر ذمہ داریاں پوری کرنے کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور اس کے بعد ان لوگوں کا نیکی کا جذبہ دیکھیے کہ وہ نیکی میں کتنا زیادہ جذبہ رکھتے تھے، وہ نیکی میں کتنا حریص ہوتے تھے، کتنا زیادہ حریص ہوتے تھے۔ فاروق اعظم ساری رات جاگ رہے ہیں صرف اس لیے کہ بوڑھی کے گھر کون آتا ہے، ان کی صفائی کون کر جاتا ہے، گھر کا کام کاج کون کر جاتا ہے، میری نیکی مجھ سے کس نے چھینی ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا چلو ٹھیک ہے بھائی، کام ہوتا ہے، سمجھ آ گئی نا۔ اور تیسرے نمبر پر چاہے بندہ جتنا بھی بڑا بن جائے، یاد رکھیں گے یہ جملہ، ہم اس بات سے کتراتے ہیں اور آر محسوس کرتے ہیں، شرماتے ہیں، شرمندگی ہمیں محسوس ہوتی ہے، چاہے بندہ جتنا بھی بڑا بن جائے نا، اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں آر محسوس نہیں کرنی۔ سمجھ آ گئی نا، ذمہ داری جو ہے نا اس کو نبھاؤ۔ آپ کی ذمہ داری میں ہی رب تعالیٰ نے آپ کی عزت رکھی ہے۔ اگر ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی تو عزت نہیں ہے۔ ادھر بھی عزت اسی کی ہے جو اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں آر محسوس نہیں کرتا، چاہے اس کی ذمہ داری میں جیسا بھی کام آتا ہو۔ اور ادھر بھی کل قیامت کے دن ادھر بھی اسی کی عزت ہوگی جو اپنی زندگی میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے آئے گا۔ سو دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم اور حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا شیر خدا، حضور کے تمام صحابہ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کی توفیق عطا فرمائے، اس سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔